السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، گزشتہ ہم نے حدیث کے باب میں جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں ہم نے سماعت کیا کہ کس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نیا باب شروع ہو رہا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اذان سننے کے بعد جواب نہیں جو دیتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجب، اذان کے بعد اس کا جواب نہیں دینے پر اس کے بارے میں جو وعید نازل ہوئی ہے حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ قال حدثنا حناد حدثنا وکیع عن جعفر بن برقان عن یزید بن الأصم عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد همت ان آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم أمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة۔ وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبي درداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر قال أبو عيسى حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ویسے تو حدیث کی سند جو ہے نا بیان کی گئی ہے، حضرت حناد نے روایت کیا، انہوں نے روایت کیا کہ ان کو وکیع نے بیان کیا، اور حضرت وکیع کو حضرت جعفر بن برقان نے روایت کیا، ان کو یزید بن اصم نے روایت کیا، ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ حدیث پاک کو روایت کیا۔ اسی طریقے سے یہ حدیث نہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بلکہ دیگر صحابہ کرام جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، معاذ ابن انس سے بھی مروی ہے، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ترجمہ یہ ہے، انہوں نے کہا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے اذان سنی یعنی جس کا گھر مسجد سے قریب ہے اور اذان کی آواز اس کے گھر تک پہنچتی ہے، ان سب حضرات کے لیے یہ حکم ہے۔ جس نے اذان سنی اور اس نے جواب نہیں دیا یعنی مسجد میں نہیں گیا۔ فقہ میں ہم نے سماعت کیا تھا اذان کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، ایک قولی جواب ہوتا ہے، ایک عملی جواب ہوتا ہے۔ قولی جواب کیا ہے؟ قولی جواب اللہ اکبر کے جو کلمات ہے، ان کلمات اذان کے جو کلمات ہیں ان کے عوض جواب کے کلمات ہم کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔
اور باقی الفاظ جواب میں یکساں ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کی اذان ہے اس میں صدقتا و بررتا، یہ جو ہے نا الفاظ جواباً کہنے کا حکم ہے شریعت مطہرہ میں، اس کو ہم نے فقہ میں سماعت کیا۔ تو یہاں پر قولی جواب مراد نہیں ہے، عملی جواب مراد ہے۔ عملی جواب کیا ہے؟ اذان سننے کے بعد ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عملی طور پر اس کا جواب دے، یعنی مسجد میں حاضر ہو اور نماز ادا کرے، یہ عملی جواب ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، قولی جواب نہیں بلکہ عملی جواب اگر وہ نہیں دیتا ہے، یعنی مسجد میں نہیں آتا ہے، گھر ہی میں نماز پڑھ لی ہو، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قول وعید کا ہے، یعنی تشدید مترادف لفظ ہیں، دونوں کے معنی وعید کے ہیں، تغلیظ اور تشدید یہ دونوں مترادفات ہیں، دونوں کے معنی جو ہے نا وعید کے ہیں۔ مگر ترک جماعت کی اجازت کسی کے لیے نہیں ہے بجز معذور کے۔ اگر کوئی عذر ہے، معذور ہے، مسجد کو نہیں آ سکتا، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں نماز پڑھتا ہے، مگر وہ جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، تو انہوں نے جواب دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی ابتدائی سند لکھی ہے، اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، ان سے اعتراض یعنی اعراض کرتے ہوئے، ان کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے، ان کو ہیچ سمجھتے ہوئے اگر ایسا کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت کو کم سمجھنا، حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، ہلکا سمجھنا جماعت کو، یا پھر جمعہ کو ہلکا سمجھنا، تو ایسی صورتیں اگر پائی جا رہی ہے، اگر کوئی شخص ایسا سمجھتے ہوئے گھروں میں نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ پہلی بات تو نماز کو ہلکا سمجھنا، حقیر جاننا، یہ کفر کے قریب کر دیتا ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اب جب مسلمان دائرہ اسلام سے نکل جائے تو پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو لہذا عبادات میں جو جو چیزیں فرض ہے ان کو حقیر ہرگز نہیں سمجھ سکتے، حقیر ہرگز نہیں جان سکتے۔ اسی طریقے سے دوسرا باب قائم کیا گیا ہے جس میں باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ، یعنی اکیلے نماز پڑھ لیا تھا پھر اس کے بعد جماعت کو پا لیا، تو ایسا شخص کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اکیلے پڑھ لیا تھا لیکن بعد میں نماز اس کو مل گئی۔ ہم حدیث کی عبارت کو پڑھنے کے بجائے ترجمے کو سماعت کرتے ہیں، اس میں وقت کی بھی بچت ہوگی۔ حدیث کی عبارت کو ہم عربی عبارت کو ہم ترک کرتے ہوئے اردو ترجمے پر ہم غور کرتے ہیں۔ یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حج میں حاضر ہوا، پس میں نے آپ کے ساتھ مسجد خیف میں فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پیچھے دو آدمیوں کو علیحدہ بیٹھا ہوا دیکھا جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ ان دونوں کو لایا گیا اس حالت میں کہ ان کے شانوں کا گوشت کپ کپا رہا تھا۔ یہ محاورہ ہے، یعنی وہ
جو ہے نا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حیاءً ڈرتے ہوئے جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی ایسا مت کرو، جب تم دونوں اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لو پھر ایسی مسجد میں آ جاؤ جہاں جماعت ہو رہی ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، پس وہ یعنی مسجد میں پڑھی ہوئی نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ لے کسی عذر کی بنا پر، سفر کر رہا تھا، سفر کا آغاز کر رہا تھا، جماعت کا انتظار نہیں کیا، وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لیا اور سفر کی ابتدا ہو گئی، لیکن کسی وجہ سے مؤخر ہو گیا سفر، تو پھر مسجد آیا دیکھا کہ جماعت حاضر ہے، تو ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہو جائے۔ جو گھر میں وہ فرض نماز ادا کیا وہ اس کے لیے فرض ہو جائے گی، اور مسجد میں جو دوبارہ ادا کر رہا ہے وہ اس کے حق میں نفل ہو جائے گی۔ باب ما جاء فی الجماعت فی مسجد قد صلی فی، مسجد میں جماعت ثانی کا حکم، جماعت ثانی یعنی دوسری جماعت جو بنائی جاتی ہے اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب داخل ہوئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب انہوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حاضرین سے فرمایا تم میں سے کون ان کے ساتھ تجارت کرے گا؟ تجارت، بزنس۔ تجارت میں بائع اور مشتری دونوں کا نفع ہوتا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ بیچنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، خریدنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بائع یعنی بیچنے والا، مشتری یعنی خریدنے والا، تجارت میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ولو بالفرض کوئی شخص بیچ رہا ہے تو اپنے فائدے کے ساتھ بیچ رہا ہے، اور کوئی شخص اس لیے خرید رہا ہے کیونکہ اس کو وہ ضرورت ہے، یا پھر آگے اس کو بیچے گا تو پھر اپنے فائدے کے ساتھ بیچے گا۔ تو مشتری جو خریدنے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہے، بیچنے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے؟ یہاں آنے والے کا نفع یہ ہے کہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، یعنی جو دیر سے جو آیا اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور جو اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوگا اس کو نفل نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ فرض حضور کے پیچھے پڑھ چکا ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہے تو پھر نفل نماز کا اس کو ثواب ملے گا، تو دونوں کا بھی ثواب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور دونوں نے باجماعت نماز پڑھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے جماعت ثانیہ کے جواز پر استدلال کیا ہے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ دوسری جماعت بنانا جائز ہے۔ نیز امام احمد کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے جو بخاری میں تعلیقاً مذکور ہے۔ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک ایسی مسجد میں پہنچے جہاں جماعت ہو چکی تھی، انہوں نے اذان و اقامت کہی، پھر باجماعت نماز پڑھی۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جماعت ثانی کے جواز میں ان دو حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسافرین جتنے بھی ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً آتے جاتے ہیں، راستے میں جو مسجد ہوتی ہے اس میں جماعت بناتے ہیں، نماز پڑھتے جاتے ہیں۔ ایک جماعت ہوتی ہے، پھر دوسری جماعت حاضر، پھر تیسری جماعت، جیسے جیسے قافلے آتے گئے ویسے ویسے اپنے انفرادی طور پر وہ جماعت بنا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں کے جو حضرات ہیں وہ حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
کو ماننے والے، لہٰذا ان کے ہاں یہ بات درست ہے، جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی مسجد میں جماعت ثانی بنانا بالکل جائز ہے، ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ عرف عام کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، فتنہ اور فساد کا اندیشہ نہ ہو، جیسا کہ گزشتہ ہم نے سماعت کیا۔ فتنہ اور فساد سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، مسئلہ عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ جماعت ثانی کا حکم شریعت مطہرہ میں کیا ہے۔ اگر فساد ہونے کا امکان ہے، مثال کے طور پر جماعت ثانی بنا لی گئی، دوسری جماعت بنا لی گئی، تو دیکھنے والے لوگ اس جماعت کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کیا امام نے کوئی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے یہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر کیا یہ امام کو اس قابل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ جماعت بنا لیے ہیں؟ ایسے فتنے فسادات ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر جماعت ثانی کا حکم نہیں ہے، جائز نہیں، درست نہیں۔ ایسے فتنے فسادات ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، لوگ سارے سمجھدار ہیں، مسائل سے واقف ہیں، شاید ہو سکتا ہے یہ مسافر ہے، بعد میں آئے، جماعت نہیں ملی اسی لیے ایک اور جماعت بنا لیے، اگر ایسا گمان رکھنے والے حضرات ہیں تو پھر بالاتفاق مسجد میں جماعت ثانی بنانا جائز ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کسی جگہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے میں دیر ہو گئی، جب آپ واپس لوٹے تو جماعت ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی عورتوں کو جمع کیا اور با جماعت نماز پڑھی۔ یہ مجمع الزوائد میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اگر جماعت ثانیہ جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی فضیلت نہ چھوڑتے، آپ کا گھر میں نماز پڑھنا با جماعت ثانیہ کی کراہیت کی دلیل ہے۔ یہ جمہور کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو دلیل ہے یہ عقلی ہے کہ مساجد با جماعت نماز پڑھنے ہی کے لیے بنائی جاتی ہے، پس ان میں بار بار جماعت کرنے کی گنجائش ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اور جمہور کے دلائل یہ ہیں، جمہور یعنی دوسرے حضرات جو فقہاء کرام ہیں ان کے دلائل یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کو حکم دینے پیچھے رہ جانے والوں کو جلا دیتے ہوئے ارادہ کیا، اگر مقرر جماعت کی گنجائش ہوتی تو پیچھے رہ جانے والوں کے پاس معقول عذر ہوتا کہ ہم دوسری تیسری جماعت میں شریک ہو جائیں گے، پس ان کو سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات تو اسی صورت میں معقول ہے جبکہ جماعت ثانیہ کا جواز نہ ہو۔ اچھا، تو ائمہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر دوسری جماعت جائز ہوتی یا تیسری جماعت جائز ہوتی، مساجدیں تو نماز عبادت کے لیے ہی ہے، تو پھر دوسری جماعت بھی انتظامیہ کی جانب سے مقرر ہوتی اگر جائز ہوتی تو۔ جیسے ایک امام ایک وقت پر پڑھا رہا ہے ظہر کی نماز، 2 بجے ایک اور جماعت کا اہتمام مسجد کی جانب سے ہی ہو جاتا اگر جائز ہوتی تو، پھر اس کے بعد 3 بجے پڑھنے والے 3 بجے آ کر پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے ان کو سرزنش کرتے ہوئے، یعنی جو تاخیر ہو گئی ہے نماز کے لیے، جو عذر جو بھی پیش کیا گیا ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، نماز کے لیے وقت پر حاضر ہونا ضروری ہے، تو پھر معقول عذر اگر ہوتا تو دوسری تیسری جماعت میں شریک ہو جاتے وہ۔ تو انتظام خود، اگر کسی کے پاس ایسا معقول عذر نماز کے مقابل میں کوئی بھی عذر معقول ہوتا تو پھر ایسی صورت میں انتظامیہ کی جانب سے ہی انتظام ہوتا کہ وہ دوسری جماعت رکھے، تیسری جماعت رکھے۔ تو نماز کے مقابل میں کوئی عذر معقول نہیں ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔
نماز کو سب سے زیادہ پہلے ترجیح دینا ہے، کتنا بھی بڑا کام ہو نماز کو ترجیح دینا ہے، اس کے مقابل میں آنے والا عذر کوئی عذر قابل عذر نہیں ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ بس ان کو سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، دیر سے آنے والوں کو سزا بھی نہیں دے سکتے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے ہو گئے، اب درمیانی راہ نکالا گیا کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہ ہو، اسی لیے جو ہے نا دوسری جماعت بنا لی جائے، لیکن اس سے یہ دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ دوسری جماعت جائز ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ دوسرے ائمہ کی دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی ہے کہ اس سے جائز ہے، انہوں نے ثابت کیا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے دوسرے ائمہ نے یہ توجیہ بیان کی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے باب ما جاء فی الجماعت فی مسجد قد صلی فیہ مرۃ، ایک ہی بار جماعت بیان مسجد میں قائم کی گئی ہے، اس کے بارے میں حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ صحابہ اور تابعین میں سے متعدد اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں ایک مرتبہ نماز ہو چکی ہو۔ امام احمد بن حنبل اور اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، اور علماء کے دوسری جماعت کہتی ہے کہ وہ تنہا تنہا نماز پڑھے، الگ الگ نماز پڑھے۔ حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، یعنی الگ الگ نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ یہ لوگ تنہا تنہا نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں ایک مرتبہ جماعت ہو جانے کے بعد۔ چلیے اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عشاء کی نماز میں جماعت میں شریک ہوا اس کو آدھی رات نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص عشاء اور فجر دونوں نمازوں میں جماعت میں شریک ہوا اس کو پوری رات نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ دوسری حدیث بیان کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پس وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں رخنہ اندازہ نہ کرو، یعنی ایسے بندے کو مت ستاؤ، اگر ستاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں رخنہ اندازی ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں رخنہ اندازی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں کبرا محذوف ہے۔ اس میں با جماعت کا ذکر نہیں ہے، جماعت کے ساتھ یہ حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، قید نہیں ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی پس وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، بس اتنا ہی کہا گیا، جماعت کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی گھر انفرادی طور پر پڑھے یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھے وہ اللہ کے ذمے ہے، جماعت کی قید نہیں ہے۔ مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث جماعت کے باب میں ذکر فرمائی ہے، یعنی یہ فضیلت فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے کے لیے ہے، اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو جماعت کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔ تیسری حدیث بیان کی جا رہی ہے اس باب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف بہت زیادہ آنے والے کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری سنا دو، یعنی رات کے وقت مسجد میں بہت زیادہ آنے جانے والے حضرات کو قیامت کے دن روشنی کی خوشخبری سنا دی جائے۔ اب اس سے مراد نماز عشاء ہے، نماز عشاء کے بعد
نوافل نمازیں ہیں، پھر تہجد ہے، پھر فجر کی نماز ہے۔ تو فرض مراد لیں تو نماز عشاء اور فجر ہے۔ نماز عشاء اور فجر مسجد کی طرف آ کر جو حضرات نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ قیامت کے دن آپ اندھیرے میں دنیا میں نماز کی طرف آ رہے ہیں، قیامت کے دن روشنی تمہارے حق میں لکھ دی جائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد پہلی صف میں جو نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک حدیث کو ہم سماعت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں فقہ کے عنوان کو ہم شامل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے اچھی پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے اچھی آخری صف ہے اور سب سے بری پہلی صف ہے عورتوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں آگے بڑھ کر پڑھنے کا حکم نہیں، پیچھے رہ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ جو عورتوں کی صفیں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر پیچھے رہنے کا حکم۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے بڑھے، پہلی صف میں آ کر نماز ادا کرے۔ دوسری حدیث بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی، اے اللہ پہلی صف والوں کو بخشش عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الثانی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں دوسری صف کو بھی شامل فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے اللہ پہلی صف والوں کو بخشش عطا فرما۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ دوسری صف کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صف کو بھی دعا میں شامل کیا، یعنی پہلی دو مرتبہ پہلے صف والوں کے حق میں حضور نے دعا فرمائی، تیسری مرتبہ دوسری صف والوں کے حق میں حضور نے دعا فرمائی کہ ان کو بخشش عطا فرما۔ اے اللہ پہلی صف اور دوسری صف والوں کی مغفرت فرما، یعنی صف اول کے لیے 3 بار اور صف دوم کے لیے 1 بار دعا ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پہلی صف کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ اذان دینے کا اور صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب جان لیں تو وہ ان دونوں کے لیے جھگڑا کریں گے، اور جھگڑا نمٹانے کے لیے ان کو قرآن اندازی کرنی پڑے گی، تو ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ اتنا ثواب عطا کیا گیا ہے اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ فقہ میں ہم نے میت کے مسائل کو ہم نے سماعت کیا، دفن تک ہم نے مکمل مسائل کو سماعت کیا، میت سے متعلق سارے احکامات گزشتہ ہم نے سماعت کیے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اذان بھی ہم نے سماعت کیا، اقامت بھی ہم نے سماعت کیا، مسجد کا حکم بھی ہم نے سماعت کیا، نجاست کے بارے میں بھی ہم نے سماعت کیا، تیمم، وضو اور غسل کے بارے میں بھی ہم نے سماعت کیا۔ متفرق احکامات نماز جنازہ کے چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے، وہ رہ گیا تھا گزشتہ، تو ہم اس کو شامل کر کے نماز کا بیان شروع کرتے ہیں۔ جی، جنازے کے متعلق متفرق احکامات یہ مختصراً ہیں، پھر اس کے بعد فاتحہ خوانی وغیرہ جو ہے اس کے جو ہمارے یہاں عمومی طور پر رواج ہے اس کے بارے میں بھی بیان کیا جا رہا ہے، ہم سماعت کریں گے۔ اہل میت کو میت کا چہرہ دکھلانا جائز ہے، اگرچہ میت کو قبر میں رکھ دیے ہوں تب بھی دکھا سکتے ہیں۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ میت کو قبر کا منہ دکھلا دو تاکہ وہ وحشت نہ ہو، یہ غلط فہمی ہے۔
کہ الٹا سمجھ گئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میت کا منہ قبر میں بھی دکھلانا جائز ہے، دکھا سکتے ہیں۔ زوجہ مر جائے تو شوہر کو اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، بیوی اگر مر جائے تو شوہر کو اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، اور کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا بھی درست ہے شوہر کا۔ زوجہ بھی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، بیوی بھی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے سماعت کیا تھا کہ انتقال ہوتے ہی میت کے نکاح سے وہ نکل جاتی ہے، عدت گزرنے تک اس کو شمار کیا جائے گا۔ بیوی کا انتقال ہوگا تو اس کے نکاح سے وہ نکل گئی، لہذا پھر اب یہ دونوں اجنبی ہے تو پھر کیا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنا بالکل درست ہے۔ کپڑا ہے تو کپڑے سے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اور جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے شوہر۔ عورت کی میت کے کار پرداز موت کے وقت سے اس کو جنازے پر رکھنے تک عورتیں ہی ہوں گی، پھر جنازہ اٹھا کر دفن کرنے تک مرد حضرات ہوں گے۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ چلنا یا قبر پر جانا یا میت کو قبر میں اتارنا اگرچہ میت عورت ہی کیوں نہ ہو منع ہے۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا یا قبر پر جانا یا میت کو قبر میں اتارنا اگرچہ عورت ہی کی میت کیوں نہ ہو، عورتوں کو منع ہے ایسا کرنا۔ اگر کوئی حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ معلوم ہو تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے، اور اگر بچہ زندہ نہ ہو تو پھر پیٹ چاک کرنا یا کسی جاہلانہ رسم کو عمل میں لانا منع ہے۔ میت کے بدن یا کفن پر کافور یا سیاہی سے کچھ لکھنا یا کوئی چیز لکھ کر خبر یا کفن میں رکھنا نہیں چاہیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ البتہ بغیر سیاہی کے انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنا جائز ہے۔ انگلی سے سیاہی یعنی انک سے نہیں لکھنا ہے، انگلی سے اگر پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چھاتی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ رہے ہیں تو جائز ہے۔ عورتوں کے جنازے پر بانس کے پٹیاں یا کسی درخت کی شاخیں کمان کی طرح لگا کر اس پر چادر ڈال دینی چاہیے تاکہ پردہ رہے۔ اس کی میں آپ کو وضاحت بتا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو ڈولا ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے ہی اوپر اس کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دوسرے اگر ممالک میں جا کر ڈولا دیکھیں تو پھر مرد کا اور عورتوں کا مختلف ہوتا ہے۔ مرد کو صرف ایک تختے پر لٹا دیتے ہیں، کفن پہنا دیا، تختے پر لٹا دیا، اس کے اوپر کوئی ڈھانپنے والی چیز یا پھر چادر وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ تو عورتوں کے لیے یہ اہتمام کرنے کا حکم ہے، یہ اس جگہ ہے جہاں پر دونوں کے لیے الگ الگ ڈولا ہو۔ ہمارے یہاں مرد کے لیے بھی ایک ہی ڈولا ہے، عورتوں کے لیے بھی ایک ہی ڈولا ہے، یعنی اوپر اہتمام پہلے سے ہی ہم کر رہے ہیں تاکہ جسم جو ہے نا ظاہر نہ ہو، اگرچہ کفن میں بھی کیوں نہ ہو، جسم عورتوں کا ہے تو ظاہر نہ ہو، اوپر سے اس طرح پردہ ہو۔ تو ہمارا جو ڈولا ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے سے ہی پردہ موجود ہوتا ہے۔ جنازے کے ساتھ آگ کی قسم سے کوئی چیز لیے چلنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر جلتی ہوئی انگیٹھی یا پھر عود وغیرہ کا جو دھوائیں وغیرہ ہوتی ہے، یہ جنازے کے ساتھ ایسی چیزیں لے کر چلنا جائز نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ نماز جنازہ پڑھے بغیر لوگوں کا جنازے کو چھوڑ کر چلے جانا منع ہے۔
آئے ہیں چہرہ دیکھ لیے چلے گئے، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے تو جائز نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھ کر جائیں۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز یعنی ماں باپ بھائی بہن وغیرہ حالت کفر میں مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین مسلمانوں جیسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو کسی نجس کپڑے کی طرح دھو کر ایک کپڑے میں لپیٹا جائے اور گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا جائے۔ یہ سب کچھ اس وقت کیا جائے گا جب کہ کافروں سے کوئی موجود نہ ہو، یعنی اس کے جو ہمسائے لوگ وغیرہ کافر وغیرہ موجود نہ ہوں تو اس وقت کیا جائے گا، ورنہ مردہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر وہ لوگ موجود ہیں تو یہ کافر تھا لہذا آپ لے لیں، مردہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یعنی کس کے لیے حکم؟ اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز مسلمان ہے لیکن اس کے کوئی عزیز ہے، ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی بہن وغیرہ کوئی ہے، حالت کفر میں مر جائے تو ایسی صورت میں یہ کام کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اسلام سے پھر گیا، مذہب اسلام سے پھرا ہوا شخص اس کو مرتد کہتے ہیں، تو اس کو بغیر دھوئے اور بے کپڑا لپیٹے گڑے میں ڈال دیں۔ کوئی پاک کپڑا وغیرہ لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر اس کے گڑے میں ڈال دینا چاہیے۔ جب قبر میں مٹی پڑ جائے تو پھر اس کے بعد بلا ضرورت شدید قبر کا کھولنا یا میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی کی کوئی چیز قبر میں رہ جائے یا کوئی ایسی ہی اور بات پیش آ جائے تو پھر قبر کا دوبارہ کھولنا جائز نہیں ہے، اگرچہ مٹی ڈال دی ہو۔ قبر میں بیٹھنا، سونا، چلنا، کھڑا ہونا، پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے، اور قبر سے سبز گھاس کا کاٹنا بھی مکروہ ہے۔ یہ قاعدہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، سبز گھاس قبر کے اوپر سے کاٹنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو اختتام میں بتاؤں گا۔ قبر کے پاس قرآن شریف کا پڑھنا جائز ہے، اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، یعنی باعث ثواب کام ہے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو سنت یہ ہے کہ اول یہ پڑھے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لی ولکم العافیہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر ایک بار سنیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لی ولکم العافیہ۔ پھر قبر کی طرف پشت اور قبروں کی طرف منہ کر کے قرآن مجید سے جو پڑھ سکیں وہ پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبور کو بخش دیں۔ سورہ الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ قل هو اللہ احد 11 مرتبہ مع سورہ فاتحہ و درود شریف، یعنی سورہ فاتحہ اور درود شریف کے ساتھ ضرور پڑھیں کہ اس سے مردوں کو اور مردوں کے ثواب کے موافق پڑھنے والوں کو بھی ثواب عظیم ملتا ہے۔ پڑھنے والے کو بھی جتنا ثواب مردوں کو مل رہا ہے اتنا پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے، مردوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو سورہ ہے، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ اور درود شریف، یہ جو ہے نا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے میت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور خود پڑھنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اہل میت کو 3 دن تک سوگ کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ کسی کو درست نہیں ہے، البتہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا چاہیے۔
میت کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو 3 دن تک غم منانا جائز ہے، اور کسی عورت کو شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے 3 دن تک سوگ منائیں گے، اس سے زیادہ منانے کا حکم نہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اس کی تفصیلات کو آپ سوالات کے سیشن میں آپ یاد دلائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بات بتا دوں گا۔ فاتحہ اور اس کی حقیقت۔ فاتحہ کے معنی کھولنا ہے اور کسی چیز کا آغاز و شروع ہے، چنانچہ قرآن شریف کی پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، لیکن عرف عام میں قرآن شریف کی تلاوت یا اس کے چند صورتوں کا ثواب پہنچانے کو فاتحہ کہتے ہیں۔ ثواب پہنچانے کو، ایصال ثواب کو فاتحہ کہتے ہیں۔ ایصال ثواب بالاتفاق حدیث پاک سے جائز ہے، اس میں کسی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ تو فاتحہ میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن شریف کی چند آیتیں، سورتیں پڑھتے ہیں اور ان سورتوں کا ثواب مرحومین کو ہم پہنچاتے ہیں، اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ چنانچہ یعنی تلاوت میں سورہ فاتحہ بھی ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کی حقیقت یہ ہے کہ پورا قرآن شریف یا اس کے چند صورتیں پڑھ کر کوئی اور نیک کام کر کے اس کا اجر جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے اپنی جانب سے کسی اور کو بخش دینے کا نام فاتحہ ہے۔ مثلا قرآن شریف پورا نہ ہو تو اس میں سے کوئی سورت، جیسے کہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، اور اسی قدر میں درود شریف پڑھ کر یہ کہے کہ اس کلام پاک اور طعام جو کھانا ہے، کھلانے کا جو ثواب ہوتا ہے، اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اولیاء کی روح کو پہنچا کر فلاں فلاں شخص کی روح کو اور جمیع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اس طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے بالاتفاق۔ قرآن شریف کی تلاوت یا اور کسی نیک کام کا ثواب اگر کئی مردوں کی روح کو پہنچایا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ثواب تقسیم ہو کر تھوڑا تھوڑا ان مردوں کو دیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک کو پورا پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کا جو ثواب ہے ہم ساری امت کو بخش رہے ہیں، مطلب سورہ فاتحہ میں جو جو نیکیاں ملی ہیں، 1 نیکی ان کو، 1 نیکی ان کو، 1 نیکی ان کو، ایسا نہیں ہے، تقسیم نہیں ہوتا، مکمل ثواب ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو سب کو مکمل دیا جائے گا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یہاں تک جو ہے نا میت کے مکمل مسائل ہم نے سماعت کیا، دفن، کفن، تجہیز و تکفین، غسل، یہ ساری چیزوں کو ہم نے سماعت کیا۔ اب یہاں سے نماز کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ مختصراً ہم تنبیہ کے طور پر یعنی ابتدا کر دیتے ہیں، تبرک کے طور پر نماز کی جو فضیلت ہے، تمہید بیان کی جا رہی ہے، اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ نماز کی تعریف، ترجمہ ہے لفظ صلاۃ کا۔ نماز جو ہے نا صلاۃ کا ترجمہ ہے، جس کے معنی دعا کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں محض افعال یعنی قیام، قرات، رکوع، سجدہ، اس کا نام نماز ہے۔ نماز کی اولیت، نماز وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے فرض ہوئی ہے اور پھر سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لی جائے گی، اور سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کا سوال ہوگا، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز سے کوئی شریعت خالی نہیں ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، سب پر نماز فرض تھی، سب پر۔
البتہ تعداد اور طریقہ ادا کرنے کا اس میں فرق رہا ہے، اور اب شریعت اسلامیہ میں جس طریق ادا کا حکم ہے وہ اکمل ترین طریقہ ہے، کامل ترین طریقہ یہی ہے۔ نماز اور اسلام، نماز اسلام کا رکن اول و اعظم ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کی عمارت زیادہ تر اسی پر قائم ہے، زیادہ تر اسلام کی عمارت اسی پر قائم ہے، یا مسلمان کا مسلمان ہونا اسی سے سمجھا جا سکتا ہے، تب بھی مبالغہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ رہے ہیں تو بھی زیادہ بات نہیں ہے، یہ مبالغہ کہتے ہیں زیادتی کو۔ ارے بہت بڑی بات بول دے رہے آپ، بول دینا، اتنا بھی بول دیے تب بھی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلمان سمجھا جائے گا نماز سے، اگر یہ بھی کہا جائے تو بہت بڑی بات ہے، نہیں، بڑی بات نہیں ہے، یہ بالکل درست بات ہے، بولا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد منہدم کر دی۔ اور فرمایا کہ نماز کے بغیر دین ایسا ہے جیسے سر کے بغیر جسم، بغیر سر کے جسم کیسا ہوتا ہے اسی طریقے سے نماز کے بغیر انسان بھی ویسے ہی ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز ہر فرد مسلمان پر، خواہ امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا مریض، مقیم ہو یا مسافر، روزانہ 5 وقت فرض عین ہے، یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ عورت جب کہ دروازے میں مبتلا ہو، عورت جب کہ درد زہ میں مبتلا ہو، درد زہ یعنی بچہ پیدا ہوتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد زہ کہتے ہیں، اس تکلیف میں مبتلا ہو جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے، بلکہ بچے کا کوئی جز و نصف سے کم باہر آ گیا ہو تو اس وقت بھی اس کا نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے، توقف جائز نہیں ہے، توقف یعنی تھوڑی دیر رکنا، یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ باوجود یہ کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن حدیث میں 7 برس کی عمر ہی سے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنے اور 10 برس کی عمر میں ترک نماز پر مارنے کا حکم ہے، تاکہ پیش از پیش نابالغ کو نماز کی عادت ہو جائے۔ غرض نماز کی تاکید سے قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے صفحات مالا مال ہیں، گویا نماز ایک ایسا فرض ہے جو بغیر موت کے کسی طرح مسلمان کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ ترک نماز کا اثر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن اور کافر کے درمیان میں حد فاصل ہے، یعنی فرق کرنے والی چیز ہے۔ جس نے عمدن نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، کفر کے قریب ہو گیا مطلب۔ اور فرمایا نماز نہ چھوڑنا کہ نماز چھوڑنے والے سے اسلام کا ذمہ بری ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف جیسے دشمنان خدا کے ساتھ ہوگا۔ ان ارشادات کے بعد نماز چھوڑ دینے سے کیا اثر مرتب ہوتا ہے اور مسلمان کو اسلام کے ساتھ کیا نسبت قائم رہتی ہے، ہر شخص کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔
نماز کے برکات۔ نماز خدا کے ساتھ تعلقات بندگی کو تازہ کرتی ہے، انسان کی زندگی کو پاکیزہ اور شریفانہ بناتی ہے، اور انسان کو تمام برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ گویا نماز ایک قلعہ ہے جو برائیوں کے لشکر کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں کہ جس طرح خریف کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، جس طرح کسی نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے نماز کی بدولت گناہوں کی کثافت دور ہو جاتی ہے۔ ایک نماز سے دوسرے نماز تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز پر آگ کا اثر ہوتا ہے مگر نماز کی پیشانی پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جو شخص نماز مومن کا نور ہے، جو شخص نماز کا پابند رہے، قیامت میں اس کے ساتھ نور ہوگا اور نماز اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کوئی چیز نمازی اور اللہ کے درمیان میں حائل نہیں رہتی۔ بندے کو اللہ کا قرب زیادہ تر سجدے میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ نمازی نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز کے فضائل ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے نماز کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہم اس کو شامل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو نا بتاؤں گا۔ 3 دن تک سوگ منانے کا حکم ہے جتنے بھی رشتہ دار ہیں۔ سوگ یعنی غم منانا۔ اب تیسرے